جب مکے والے ان کی طرف بڑھتے تھے ظلم کرنے کے والے کے لیے، اسد الغابہ میں لکھا ہے جب کوئی کفر کا کافر ان کے اوپر ظلم کے لیے بڑھتا، حضرت بلال دور سے یہ لفظ بولتے، اللہ اللہ اللہ، میرے اللہ کو پکارتا تھا بلال، جس اللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتا تھا، کیا کرے کس کو پکار؟ پورا مکہ خلاف ہے، پورا کفر خلاف ہے، وہ بلال جو مکے کے غلام ہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ طالبو آج تو تمہارے لیے کوئی بولنے والا بھی ہے؟ ارے مدرسے والوں، تمہارے لیے کہیں پر کوئی آواز تو اٹھتی ہے، بلال کے لیے تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ جو اس کی مالکہ بنی بیٹھی تھی، اس نے تو مکے کے سرداروں کے حوالے کر رکھا تھا بلال کو۔ وہ غلام تھا تب بھی استقامت دکھلائی، وہ رنگ کا کالا تھا تب بھی اس نے استقامت دکھلائی، اسے گھسیٹا گیا تب بھی اس نے، آئے ہے واہ بلال واہ، گلے میں رسی ڈال دیتے۔ مکے کے لڑکوں کو کہا جاتا گھسیٹو، جاؤ تاریخ میں دیکھو، میں مبالغے نہیں کر رہا ہوں، مبالغے نہیں کر رہا ہوں۔ گھسیٹا گیا، گھسیٹا، مکے کے لڑکے گھسیٹ گھسیٹ کے تھک جاتے تو چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ بلال کی زبان پہ احد احد ہوتا تھا۔ ہاں ابو جہل آتا، عرب کی گرمی کا اندازہ وہاں جا کے کرو، کتنی گرمی ہوتی ہے، گرم زمین، گرم سنگریزے، گرم پتھر۔ بلال کے چہرے کو ان پتھروں کے اوپر ابو جہل الٹا لٹا دیتا تھا، اوپر چکی رکھ دیتا تھا۔ اکفر برب محمد، ایسے کہتا تھا، محمد کے رب کے ساتھ کفر کر۔ عداوت تھی تو محمد کے ساتھ تھی، دوست تھا تو محمد کے رب کے ساتھ تھا۔ لفظ بھی یہ بولتا تھا، اکفر برب محمد، بلال محمد کے رب کے ساتھ کفر کر۔ اور بلال بولتے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا قل ہو واللہ احد، بلال کا حال کیا پوچھتے ہو؟ جب مکے والے ان کی طرف بڑھتے تھے ظلم کرنے کے والے کے لیے، اسد الغابہ میں لکھا ہے جب کوئی کفر کا کافر ان کے اوپر ظلم کے لیے بڑھتا، حضرت بلال دور سے یہ لفظ بولتے، اللہ اللہ اللہ، میرے اللہ کو پکارتا تھا بلال، جس اللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتا تھا، کیا کرے کس کو پکار؟ ایک دن ابو بکر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا، آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز ہوتی میں بلال کو خرید لیتا، میرے پاس کوئی چیز ہوتی میں بلال کو خرید لیتا۔ سب کہو رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر نے میرے محبوب کی دل کی آواز کو سنا، دل کی آواز کو سنا، حضرت عباس کے پاس پہنچ گئے، عباس جاؤ بلال کو خرید کے آؤ، جتنی قیمت لگے گی میں دوں گا۔ حضرت عباس نے بات کی اس کی مالکہ سے، مالکہ نے کہا وہ تو خبیث آدمی ہے، اللہ اللہ بلال تو خبیث ہے، کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے خریدا کئی گنا قیمت دے کر، اور جب خریدا تھا اس وقت بلال کو قبضے میں لینے کے لیے جب گئے، ارے شمس العلوم کے پردیسیوں، بلال کی محبت اور غم میں آنسو بہانے والوں، اس وقت بلال تپتی زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے، پورے پتھروں سے وہ چھپے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے پتھر ہٹائے، اپنے بلال کو اٹھایا، اللہ کے رسول کے پاس پیش کر دیا، آزاد کر دیا، اللہ کے لیے بلال آزاد ہو گیا۔ بھائی میرے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں بلال کو دیکھ، یہ ہم اس زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اللہ ہم کو دین پر استقامت دے، ہم تو امتحان کے قابل بھی نہیں